أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. چاند کی منازل یا ستاروں کے احوال، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ قتادہ اس کو مکروہ اور ناجائز قرار دیتے ہیں، اور ابن عیینہ جن کا نام سفیان تھا وہ بھی اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں. ذکرہ حرب عنہما، حرب ان دونوں کا شاگرد ہے، قتادہ کا بھی اور ابن عیینہ کا بھی. حرب نے ان دونوں سے ذکر کیا ہے کہ قتادہ کے نزدیک اور ابن عیینہ کے نزدیک چاند کی منازل جو ہے ان کا علم حاصل کرنا ناجائز ہے. رخص فی تعلم المنازل احمد و اسحاق، مگر امام احمد نے اور اسحاق بن راہوے نے چاند کی منازل کے علم کو حاصل کرنے میں رخصت دی ہے کہ اس علم کو حاصل کرنا جائز ہے. تو یہ سلف میں اختلاف ہے، یعنی بعض سلف کہتے ہیں کہ ستاروں کا علم یا چاند کی منازل کا علم یہ سیکھنا ناجائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے، درست ہے. فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ جو لوگ اس علم کو حاصل کرتے ہیں تاکہ چاند اور ستاروں کے احوال سے زمین کے حوادث کا تعین کریں، ان احوال کو زمین کے احوال پر فٹ کریں، یہ علم غیب کے دعوے ہیں اور یہ باتیں. اس مقصد کے تحت چاند ستاروں کا علم حاصل کرنا ناجائز ہے، بلکہ چاند کے احوال کا زمین کے حوادث سے کوئی تعلق نہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یہ کسوف شمس کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا. سورج گرہن کا واقعہ ہوا، سورج کو گرہن لگا، اسی دن اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا ابراہیم کی وفات اس لیے ہوئی، ابراہیم کی وفات پر سورج گرہن ہوا، ابراہیم کی وفات پر سورج گرہن ہوا. یہ ایک نشانی کہ انہوں نے چاند کے احوال یا سورج کے احوال کو زمین کے احوال پر منطبق کیا کہ گرہن کا سبب ابراہیم کی وفات ہے. احوال کو ملا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ نے منبر قائم کیا، صحابہ کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأیتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. کہ لوگوں یہ چاند اور سورج اللہ کی دو نشانیاں ہیں، بس اللہ کی دو نشانیاں ہیں. انہیں گرہن نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتا ہے اور نہ کسی کے مرنے پہ لگتا ہے. جب تم دیکھو چاند گرہن کہ سورج گرہن تو سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف لاچار ہو جاؤ، مسجد میں پہنچ جاؤ اور نماز ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو. ڈرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق سورج کو اپنے امر سے بے نور کر سکتا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ چاند کو بے نور کر سکتا ہے اپنے امر سے، چمکتے ہوئے چاند کو، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو چاند یا نظام فلکی کے احوال ہیں ان احوال کا زمین کے حوادث سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایک شخص چاند کا ستاروں کا علم حاصل کرتا ہے اس مقصد کے تحت تو یہ ناجائز ہے، اور یہ قول ہے قتادہ اور ابن عیینہ کا، اس بنا پر انہوں نے ناجائز کہا ہے. لیکن ایک شخص اگر ستاروں کا علم حاصل کرتا ہے، چاند کی منازل کا، تاکہ راستوں کا تعین کر سکے، منزل کا تعین کر سکے، اور بعض اوقات نظام فلکی سے قبلے کا تعین ہوتا ہے، جہاد کا تعین ہوتا ہے. یہ سارے مقاصد جو ہیں یہ مباح اور حلال مقاصد ہیں. ان مقاصد کے تحت اگر وہ فلکیات کا علم حاصل کرتا ہے، اس نظام کو سمجھتا ہے، تو یہ درست ہے. یہ محمل امام احمد بن حنبل کے قول کا، جن اس کو جائز قرار دیا. تو پھر دونوں مسئلے الگ الگ ہیں، ایک صورت میں ناجائز ہے، ایک میں جائز ہے. اگر آپ احوال اور حوادث کو جوڑتے ہیں تو پھر ناجائز ہے. یہ علم غیب کے دعوے اور اللہ کے علم میں تدخل کے مترادف ہے. اور اگر آپ صرف ایک فائدہ حاصل کرتے ہیں اس نظام کو دیکھ کر اپنے بہت سے امور کے تعلق سے
راستے کے تعین کے تعلق سے، منزلوں کے تعین کے تعلق سے، قبلے کے تعلق سے، اور چاند کے اعتبار سے مختلف آپ امور معلوم کرنا چاہتے ہیں. بہت سی عبادات ہماری چاند سے منسلک ہیں اور چاند سے مربوط ہیں، تو آپ یہ فائدہ اگر اٹھاتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.